حامدا ومصليا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا شہید کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ دلائل کی روح سے صراحت فرما ممنوع فرمائے۔ بھائی کا ماشاءاللہ بہت بہترین سوال ہے اور واقعی لاجواب سوال ہے۔ شہید کی نماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں، البتہ اگر کوئی پڑھ لے تو جائز ہے۔ جو لوگ شہید مارکہ کے جنازہ کو ناجائز قرار دیتے ہیں ان کے پیش نظر یہ حدیث ہے، عن جابر بن عبداللہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بين رجلين من قتل احد في صوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم۔ بخاری کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید، حدیث نمبر 1343۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقتولین میں سے 2 آدمیوں کو ایک کپڑے میں جمع کرتے، پھر فرماتے ان میں سے کسے زیادہ قرآن یاد تھا۔ جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لحد میں آگے کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گا۔ آپ نے ان کے خونوں میں ہی انہیں دفن کرنے کا حکم دیا، نہ تو انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ ان علماء کا کہنا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث اس بات پر صریح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یہ حضرات ان حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر شہداء کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیونکہ وہ صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ شہداء کی نماز جنازہ پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ حدیث 3 مختلف اوقات سے تعلق رکھتی ہیں، جن سے 2 موقعوں کی حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اور اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو محض وہم کی بنا پر کیا ہے۔ نمبر 1، پہلا موقع غزوہ احد کے علاوہ دوسرے موقع پر شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ہے۔ شداد بن الحادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کے تابع ہو گیا، پھر کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اپنے بعض صحابہ کو تاکید فرمائی۔ جب ایک جنگ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غنیمت حاصل ہوئی، کچھ مال غنیمت ملا، آپ نے اسے تقسیم کر دیا اور اس کا حصہ بھی نکالا اور اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دے دیا۔ وہ ساتھیوں کی سواریاں چرایا کرتا تھا، جب آیا تو انہوں نے اسے وہ حصہ دے دیا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے نکالا ہے۔ اس نے وہ لے لیا اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارا یہ حصہ نکالا ہے۔ کہنے لگا میں اس کے لیے آپ کے پیچھے نہیں چلا بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے آپ کے پیچھے چلا ہوں کہ مجھے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں تیر لگے اور میں فوت ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ سے سچے کہو گے تو اللہ بھی تم سے سچا سلوک کرے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ دشمن سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر اسے اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اسے وہی تیر لگا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وہی ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ فصدقہ ثم کفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قدمہ فصلی علیہ فکان مما ظہر من صلاتہ اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک۔ نسائی کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہداء، حدیث نمبر 1955۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سچ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سچا سلوک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اپنے جبے میں کفن دیا، اسے آگے رکھ کر اس پر جنازہ پڑھی۔ جنازے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ظاہر ہوئے ہیں ان میں سے چند یہ تھے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ہجرت کر کے تیری راہ میں نکلا، پر شہید ہو کر قتل ہوا اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ اس صحیح اور صریح حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید معرکہ کا جنازہ خود پڑھایا ہے۔ احد کے شہداء کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی پڑھا ہو تو یہ حدیث شہید کے جنازہ کے سنت ہونے کے لیے کافی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص برائے اعتراض کرنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ فصلی اللہ علیہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو نماز جنازہ سرے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ میت سامنے رکھ کر صرف دعا نہیں کی جاتی بلکہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے لیے فصلی اللہ علیہ کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے موقع 8 سال بعد شہداء احد کی نماز جنازہ ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی الی اہل احد صلاته علی المیت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لا انظر الیک الى حواز العان وانی عطیت مفاتح خزائن الارض او مفاتح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولكن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ بخاری کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہداء، حدیث نمبر 1344۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ نے احد والوں پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح آپ میت پر پڑھتے تھے، پھر واپس منبر کی طرف آئے اور فرمایا میں پہلے جا کر تمہاری ضروریات کا انتظام کرنے والا ہوں، اور اللہ کی قسم اس وقت میں اپنے حوض دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے پر دنیا میں رغبت کرو گے۔ دیگر کتب احادیث کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنازہ 8 سال بعد پڑھا۔ اس حدیث سے شہید کی نماز جنازہ ثابت ہوتی ہے۔ بعض لوگ جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ شہید کی نماز جنازہ کو تسلیم ہی نہیں کرنا، اس حدیث کی یہ تعویل کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر شہداء احد کے لیے دعا کی، اس سے یہ مراد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، مگر گزشتہ حدیث کے الفاظ میں اس تعویل کی گنجائش نہیں۔ الفاظ یہ ہیں فصلی علی اہل احد صلاۃ علی المیت، یعنی آپ نے احد والوں پر اس طرح صلاۃ پڑھی
جس طرح آپ میت پر پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے باقاعدہ ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا صلاۃہ علی المیت کے الفاظ اس تعویل کی تردید کرتے ہیں کہ صلاۃ سے مراد دعا ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44۔ علاوہ جی آپ کا یہ عمل صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ آپ میت کے دفن ہونے سے پہلے کسی وجہ سے نماز جنازہ نہ پڑھ سکتے تو قبر پر جا کر صفے بنا کر نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخبرنی من مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر الی آخر الحدیث۔ بخاری کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی القبر بعد ما یدفن، حدیث نمبر 1336۔ مجھے اس شخص نے خبر دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر کے پاس سے گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ سلیمان فرماتے ہیں میں نے شعبی سے کہا کہ اے ابو عمر آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ تو انہوں نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان اسود رجلا او امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفلا أذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته، فقال فحقروا شأنه، قال فدلوني على قبره، قال فأنا قبره فصلى عليه۔ بخاری کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی القبر بعد ما یدفن، حدیث نمبر 1337۔ ایک سیاہ مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا تو وہ فوت ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اسے یاد کیا اور فرمایا اس آدمی کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا اس کا واقعہ اس طرح ہوا گویا انہوں نے اس کے معاملے کو معمولی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ اس کی قبر پر گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ صحیح بخاری میں شہداء احد کی 8 سال بعد نماز جنازہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر پہلے فرصت نہ مل سکے تو کئی سال بعد بھی میت کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے جس میں شہید بھی شامل ہیں۔ اور اگر وہ حدیث ثابت ہوں جن میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر بھی شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تو 8 سال بعد کی نماز جنازہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے نماز جنازہ پڑھی ہوئی تو کئی سال بعد دوبارہ قبر پر پڑھنا جائز ہے۔ تیسرا موقع جنگ احد کے موقع پر شہداء احد کی نماز جنازہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ صحیح بخاری میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بھی اسی مفہوم کی روایت مروی ہے، مگر جب دوسرے صحابہ اکرام سے صحیح سند سے ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر شہداء کی نماز جنازہ پڑھی ہے تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ثابت شدہ اصول ہے۔ ایک واقعہ کے متعلق جب ایک آدمی یہ بیان کرے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا اور دوسرا یہ بیان کرے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور دونوں سچے ہوں تو اس شخص کی بات تسلیم کی جائے گی جو واقعتاً ثابت ہونے کا راوی ہے، اور پہلے کے متعلق یہ سمجھا جائے گا کہ اسے علم نہیں ہو سکا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعِذْرَا حَدِيثُ الصَّلَاةِ قَدْ شَدَّ مَنْ عَزَدَهَا كُونَهَا مَشِيَّةٍ، نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44۔ شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھنے کی حدیث کو قوی قرار دینے والوں کو اس بات سے مزید قوت حاصل ہوتی ہے کہ یہ حدیث جنازہ کے اس بات کرتی ہیں اور اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے، اور یہ ترجیح کی یہ وجہ ایسے ہی ہے ماننی پڑتی ہے۔ رہا سوال یہ کہ سیدنا جابر اور انس رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے یہ بات کیسے مخفی رہ سکتی ہے؟ تو یہ کوئی بعید بات نہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو لاحق ہونے والی پریشانی کی حالت میں تمام لوگ
اگر جنازے پر نہ پہنچ سکے ہوں اور نہ انہیں اس بات کا علم ہوا ہو تو یہ ممکن ہے، خصوصاً سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہ ہونا اور جنازے پر نہ پہنچ سکنا، تو عین ممکن ہے کیونکہ وہ احد کے معرکہ میں شریک ہی نہ ہو سکے ہوں، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَكَانَ جَعْبِرٌ قَدْ أَطَاعَ أَبَاهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَضَى لِأَجَلٍ إِخْوَتِهِ ثُمَّ شَهِدَ الْخَندَقَ وَبَعِيدُ الشَّجَرِ سیرۃ العلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190۔ جابر رضی اللہ عنہ نے احد کے دن اپنے والد کی اطاعت کی تھی اور اپنی بہنوں کی وجہ سے گھر میں رہ گئے تھے، پھر جنگ خندق میں اور بیعت رضوان میں حاضر ہوئے تھے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں والد صاحب کے منع کرنے کی وجہ سے بدر اور احد میں شریک نہیں ہوا، اور جب شہید ہو گئے تو میں کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہا۔ مسلم کتاب الجہاد باب عدد غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1813۔ نیز سیدنا انس رضی اللہ عنہ بھی اس وقت چھوٹی عمر کے بچے تھے، جنہیں حدیث میں احد کے موقع پر شہداء کی نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے وہ یہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم احد بحمجۃ فصحی الی آخر الحدیث۔ شرح معانی الآثار للطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حکم دیا تو انہیں ایک چادر کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، پھر آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان پر 9 تکبیریں کہیں۔ پھر دوسرے مقتول لائے گئے، وہ صفوں میں رکھے جاتے تھے اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ حمزہ کی بھی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے، اس کے تمام راوی معروف ثقہ ہیں۔ احکام الجنائز وبدعوها صفحہ نمبر 82۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لما وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حمجة عمر به فحي إلى القبلة ثم كبر عليه 9 ثم جمع إليه شهداء كلما أوتي بشهيد أوذي إلى حمجة فصلى عليه وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه وعلى الشهداء 72 صلاة۔ طبرانی کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کے متعلق حکم دیا تو ان کی تیاری کر کے انہیں قبلہ کی طرف لوٹا دیا گیا، پھر آپ نے ان پر تکبیر کہیں، پھر دوسرے شہداء کو ان کے ساتھ اکٹھا کیا۔ جب کوئی شہید لایا جاتا تو حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لٹا دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اور اس کے ساتھ دوسرے شہداء پر نماز جنازہ پڑھتے، حتیٰ کہ آپ نے اس پر دوسرے شہداء پر 72 دفعہ نماز جنازہ پڑھی۔ علامہ البانی نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ احکام الجنائز وبدعها صفحہ نمبر 104، صفحہ نمبر 104۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہید معرکہ کی نماز جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ حدیث ثابت ہے، اگر جنگ احد کے موقع پر شہداء کی نماز جنازہ والی حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو کوئی اشکال ہی نہیں رہتا، اور اگر ان کی صحت پر اطمینان نہ بھی ہو تو گلے میں تیر لگنے سے شہید ہونے والے صحابی کی نماز جنازہ اور شہداء احد پر 8 سال بعد نماز جنازہ والی احادیث کے بعد شہداء معرکہ کی نماز جنازہ سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔